أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورہ نام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 82. الذین آمنوا، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کو تین صفات، تین خوبیوں کا حامل مانے. نمبر 1 کہ وہی میرا اور اس پوری دنیا کا، پورے یونیورس کا بنانے والا ہے، کریٹر اور خالق، نمبر 1. اور نمبر 2 میری زندگی اور پوری یونیورس کو چلانے والا، اس کو مینیج کرنے والا بھی کون ہے؟ وہی، صرف اور صرف وہی ہے، اور کوئی اس میں اس کا شریک پارٹنر نہیں ہے. اور نمبر 3 اس کو ختم کر کے اس زندگی کو اور دوبارہ زندگی دینے والا، اپنے سامنے بلانے والا بھی، حساب لینے والا بھی وہی ہے. اس میں کوئی بھی اس کا پارٹنر نہیں. یہ ایمان تو کہا جاتا ہے کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور ملایا نہیں، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ. یعنی ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا، ملایا نہیں. ظلم کیا ہے؟ ظلم جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ذاتی، سب سے بڑا انجسٹس. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان اللہ کا حق مار کر کے، یعنی خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے. مدبر یعنی مینجمنٹ کرنے والا اللہ ہے. اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ فلاں بابا، فلاں پیر صاحب، فلاں کوئی پنڈت، یا رام اور کرشن یا جیسس، یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی خدائی میں پارٹنر ہیں. یہ بھی تھوڑا، ان کو بھی اختیار ہے، ان کو بھی تھوڑا کنٹرول حاصل ہے، یہ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں. نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہا، اللہ سنو. اور یہ ایک بار یہ آیت نہیں آئی ہے. اللہ سن لو، کان کھول کر کے سنو، دھیان سے سنو، جان لو. لہ الخلق، بنایا بھی اسی نے ہے. یعنی جو بھی تم کو نظر آتا ہے سب بنایا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے بنایا ہے. والامر، اور سب پر حکومت کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو پارٹنر کرا دے. ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے، ہمارے، میرے باپ بھی ہیں، ماں ہے، بھائی بہن ہیں، بیٹے ہیں، ہے نا. تو یہ ہمارے ذات میں ہے. میں اپنے ماں باپ سے نکلا ہوں، میرے سے میرے بچے نکلے ہیں، ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ذات میں شریک ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، یا جیسے اللہ کے بچے ہیں، جیسے کرسچنس کیا بولتے ہیں؟ جیسس کون ہے؟
اللہ کے بیٹے ہیں. اس کو بولا جاتا ہے ذات میں شرک. یہ سب سے بڑا جرم ہے دنیا میں. ایک ہوتا ہے صفات میں شرک، یعنی بیٹا، بھائی، بہن، ماں باپ تو نہیں مان رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی کوالٹیز ہے. کیا اللہ کی کوالٹی ہے؟ نفع اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی. اولاد دینے والا اللہ. صحت دینے والا اللہ. ہماری دعا سننے والا اللہ. اب اگر ہم کسی اور کے بارے میں ہم یہ مان لیتے ہیں، فار ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا سن لیتے ہیں، یا فلاں بابا اولاد دے دیتے ہیں، فلاں بابا میری مشکل پرابلم سالو کر دیں گے، تو مشکل اور پرابلم سالو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تم کو مصیبت دے دے تو اس کے علاوہ کوئی بابا یا کوئی ہستی، کوئی شکتی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس پرابلم کو دور کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. فلا کاشفہ، کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، الا ہو، سوائے کس کے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور وہیں یمسسک بخیر، اور اگر تمہیں وہ کوئی بھلائی دے، کوئی اچھائی دے، صحت دے، مال دے، عہدہ دے، کچھ بھی دے، فلا ممسک لہ، تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا ہے دینے میں. روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا. ایگزامپل کے طور پہ آپ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سوسائٹی کے سارے لوگوں نے مل کر کے کیا چاہا؟ کسی طرح ان کو مار دیں، ختم کر دیں، روک دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عزت دینا چاہا تو جن لوگوں نے مار کے نکالا تھا، مرڈر کرنے کی پلاننگ کی تھی، جب وہ 7 سال کے بعد ادھر سے آئے 10,000 کی فوج کے ساتھ مکے میں، مدینے سے، تو غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. تو اللہ نے چاہا عزت دینا، اللہ نے حکومت دینا چاہا، تو پورا عرب بھی مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں سکا. تو ظلم کا معنی جو ہے ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. نہ اللہ کی ذات میں، اس کی پرسنالٹی میں کوئی شریک ہے، اس کے برابر ہے، نہ اس کی صفات اور کوالٹی میں کوئی اس کی طرح ہے. ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبدہ و رسول. عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ، غلام، نوکر، سرونٹ. تو سرونٹ ہی ہے، وہ کبھی بھی آنر کے برابر پہنچ سکتا ہے کیا؟ ماسٹر کے برابر کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور ظلم کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کا بھی حق مار لینا، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، بچوں کا. اللہ نے حق رکھا، سب کو عزت دی جائے، سب سے نائسلی بات کی جائے، اس کا جو مالی حق ہے وہ اس کو ادا کیا جائے. اگر کوئی یہ حق مار کے مرا تو قیامت کے دن اسے کیا کیا جائے گا؟ دلوایا جائے گا. اور تیسرا ظلم اپنے آپ پر ہوتا ہے. اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتا ہے انسان؟ اب نماز فار ایگزامپل شراب پی لی، تو شراب میں کسی اور کا نقصان تو نہیں کیا. زنا کیا خوشی سے، میوچول انڈرسٹینڈنگ سے، کسی اور کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، لیکن اس نے کس پر ظلم کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کیا. جھوٹ بولا، اپنے آپ پر کیا کیا؟ ظلم کیا. اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے تو چھپا کر کے شراب پی لیا یا کوئی نشہ کی چیز لے لی، لیکن اس کا گناہ اور اس کا وبال بھگتے گا کون؟ اس کی سزا کون بھگتے گا؟ تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ قیامت کے دن یا دنیا میں ہی اس کا بدلہ جو ہے اسے سزا اس کو مل کر رہے گی. تو یہ 3 طرح کے ظلم ہیں. کون کون سے؟ کون کون سے؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ اس کا کوئی حق مار لینا.
نمبر 2 دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی حق لے لینا، اور نمبر 3 اپنے ساتھ ظلم کرنا، کوئی ایسا گناہ جس سے کسی دوسرے انسان کو تو نقصان نہیں ہے لیکن میں وہ گناہ کر کے جہنم میں جانے کے اپنے آپ کو حقدار بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ ظلم سے اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا تو اولئک لہم الامن، یہی لوگ پیس میں ہوں گے، امن میں ہوں گے، سلامتی میں ہوں گے۔ کہاں؟ جنت کے اندر۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، صحیح راستہ جو ہے انہوں نے پکڑ رکھا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے those who believe and do not mix their belief with injustice, those will have security and they are rightly guided۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں ظلم سے بچنا ہے، چاہے وہ اللہ کا حق مارنا ہو یا لوگوں کا حق مارنا ہو یا اپنے ساتھ ظلم کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔